السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ میڈ ان پاکستان، مہمان دوست کے ساتھ ان کے عزیز کے گھر جانا ہوا یا مختلف ورائٹی کی استریاں بناتے ہیں۔ کچھ پیس ہمیں دکھائے، ان میں ایک بڑی دیدہ زیب اور فینسی تھی۔ اس بارے بتائیے، پشاور کے تاجر لے جاتے ہیں، اس پر میڈ ان کی مہر نہیں تھی، ایسا کیوں؟ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، پشاور والے خود میڈ ان جاپان کی سٹیمپ لگا کر پنجاب، سندھ اور جہاں چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے پوچھنے پر کہ آپ کیوں یہ مہر نہیں لگاتے، ان کا بڑا روح پرور جواب تھا، ہم بے ایمانی نہیں کرتے، 2 نمبری کوئی ہم سے سیکھے۔ یہ واقعہ کئی بار پڑھا کہ دہائیوں قبل پاکستان کے بڑے صنعتی شہر کے تاجروں نے بڑی عقیدت و احترام سے خانہ کعبہ کا غلاف بنانے کی پیشکش کی۔ غلاف بڑے اہتمام سے حرم پاک پہنچایا گیا، کچھ دنوں بعد اس کا رنگ اتر گیا۔ ہمارے ہاں غیر معیاری مصنوعات کی تیاری کا منافع خوری کے نقطہ نظر سے رجحان ہے۔ یہ اعلیٰ متوسط اور ادنیٰ طبقات میں یکساں پایا جاتا ہے۔ اشرفیہ کی 2 نمبریاں معاشرے میں انارکی کا سبب بنتی ہے۔ غلام مصطفیٰ کھر بینظیر بھٹو کے دور میں وزیر پانی و بجلی رہے۔ کھر صاحب نے ٹیک سوسائٹی کلب میں تقریب کے دوران سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے کرپٹ ذہنیت کے حوالے سے کچھ اس طرح بتایا۔ امریکہ سے وفد پاکستان میں بجلی کے معاہدوں کے لیے آیا تھا۔ ان میں ایک ہندو رکن کانگریس بھی تھا۔ اس نے مجھ سے الگ ملنے کی خواہش کی۔ اس نے کہا، کرپشن بڑے ممالک میں بھی ہے، بھارت میں بھی کم نہیں، پاکستان میں کسی اور ہی شکل میں ہے۔ امریکی وفد بھارت گیا، 10 دن تک ان کے سیاستدان اور بیوروکریٹ بجلی کی قیمت کم کرانے کے لیے لڑتے رہے۔ ہم ریٹ کم از کم سطح پر لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے کمیشن کی بات کرو، جس پر ہم ششدر رہ گئے۔ ان کا جواب تھا، ہم اپنے ملک کے مفاد کو ذکر نہیں پہنچا سکتے، کمیشن آپ سے لیں گے۔ بحث و تمیز کے بعد 3 سینٹ میں معاملہ فائنل ہوا۔ ادھر پاکستان میں ہم نے 7 سینٹ اس امکان پر مانگے کہ یہ لوگ بھی کم کرائیں گے، جس میں چند دن لگیں گے، مگر چند منٹ میں مذاکرات کاروں نے اپنا حصہ رکھ کر 7 سینٹ میں معاملہ ڈن کر دیا۔ صاحب نے یہ بھی بتایا، انہوں نے بینظیر بھٹو سے شکایت کی کہ زرداری پیسے مانگتے ہیں، ہم آپ کی مانیں یا زرداری کی؟ محترمہ نے کہا، آصف صاحب کی مانیں۔ شوگر آٹا بحران کی انکوائری ہو رہی ہے، کمیشن میں بڑے بڑے لوگ پیش ہو رہے ہیں۔ چینی بحران پر انگلیاں بڑے لوگوں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ سبسڈی کی مد میں بڑی رقمیں وصولی گئیں، وہ سب قانونی ہو سکتا ہے، مگر اخلاقیات کا جنازہ اٹھنے سے کم نہیں۔ سبسڈی گھاٹا پورا کرنے کے نام پر لے لی گئی۔ ساتھ چینی کی قیمت فی کلو 15-20 روپے تک بڑھا دی گئی۔ جائز کمائی بسم اللہ، انسانوں کا خون چوس کر منافع خوری لعنت اللہ۔ آخر اتنا دھن کہاں لے جانا ہے؟ 2 دھنوں وان ان لندن میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک کراچی میں سسک رہا ہے، انہیں 5000 کے نوٹوں کی دھنی دیں، شاید افاقہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے چینی مافیا بڑا طاقتور ہے، اس کی جڑیں ہر پارٹی میں ہیں، اس کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب مافیا شاید اللہ کی پکڑ میں آیا چاہتا ہے۔ پاکستان میں کبھی جی ٹی ایس مضبوط ادارہ تھا، اسے ٹریڈ یونین کھا گئی، بڑے افسر نکل گئے۔ جی ٹی ایس زمین بوس ہوئی تو ان کے بھی گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، بعض تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ موصول چنگی میں بھی ایک محکمہ تھا، اس کی کرپٹ ذہنیت سے غریب ناکو ناک آ گئے۔ انسانوں کی طرح اس محکمے کے لوگ کام کرتے تو شاید چلتا رہتا، مگر اسے بھی بدنیتی لے ڈوبی۔ شوگر مافیا پر کڑا ہاتھ پڑنے والا ہے۔ پاکستان میں گنا، گندم، کپاس، چاول کی ہمیشہ سے بمپر فصل ہوتی آ رہی ہے، کسان کی اس کی محنت کا ثمر نہیں ملتا۔ شوگر مافیا کا شکنجہ سب سے کڑا اور دانت کسی بھوت سے بھی زیادہ خونخوار، نوکیلے اور تیز ہیں۔ ملک میں 78 شوگر ملز ہیں، جن میں کام کرنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ ہوگی۔ شوگر ملز نے عالمی مارکیٹ میں چینی پاکستان کے مقابلے میں سستی ہونے کا جواز پیش کر کے سبسڈی لی۔ دنیا میں چینی اتنی سستی ہے تو وہیں سے لا کر پاکستان میں کیوں نہ سستے داموں عام آدمی کو فراہم کی جائے؟ یہ راستہ چینی مافیا نے دکھا دیا ہے۔
اب حکومت کی توجہ گنے کی بجائے کپاس اور دیگر فصلوں پر ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں۔ ملک میں کپاس زیادہ رقبے پر کاشت ہونے کا مطلب ٹیکسٹائل صنعت کو بوسٹ دینا ہے۔ ریاست پرعزم رہی تو 2-3 سال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری روزگار کے کروڑوں مزید مواقع فراہم کرے گی۔ شوگر ملز بند ہونے پر ان کی سپیڈ دھڑی ہونے سے چند خاندانوں کی کمر ضرور ٹوٹ گئی۔ 7 کروڑ غریبوں سے دوہری ہوئی کمریں سیدھی ہوں گی۔ ہر شوگر ملز مالک مافیا کا حصہ نہیں، ایماندار اور خدا خوفی کرنے والے بھی موجود ہیں۔ بات ہم نے میڈ ان پاکستان سے شروع کی تھی۔ پروموٹ پاکستان منصوبے کے تحت حکومت نے تمام تر پاکستانی مصنوعات پر میڈ ان پاکستان لکھنے کی پابندی لگائی ہے۔ پاکستان میں معیاری کے ساتھ 2-3 درجے کی غیر معیاری یعنی جعلی اور نقلی مصنوعات بھی تیار ہوتی ہیں۔ نقلی پر کون میڈ ان پاکستان لکھے گا، مگر اب لکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں بہت کچھ بہترین بھی بنتا ہے اور پیدا بھی ہوتا ہے۔ لانچ پور کے معیار کا کپڑا دنیا میں کہیں نہیں بن سکتا۔ چاول اور آم کا دنیا بھر میں پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بھارتی تاجر اس پر میڈ ان انڈیا لکھ کر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں پتھر کی مصنوعات بھی لاسانی ہیں۔ پتھر کے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے برتن بنتے ہیں۔ نمک کے شو پیس قابل دید ہیں، مگر عموماً MIP کی مہروں سے محروم رہے ہیں۔ MIP یعنی میڈ ان پاکستان۔ اب بھی 2 نمبری کرنے والے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ریاست کے نگہبانوں کی نیت صاف ہو تو 2 نمبریاں زیادہ دیر نہیں چل پاتی۔ نقل پر بھی میڈ ان پاکستان لکھا جا سکتا ہے۔ جہاں میڈ ان پاکستان لکھا جائے وہی کمپنی FIA کا فون نمبر اور وزیراعظم شکایات پورٹل ایڈریس بھی لکھنے کی پابندی لگا دی جائے۔ میڈ ان پاکستان بہترین حکمت عملی ہے جو ملک کی معیشت کے فروغ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایسا منصوبہ ہے جس سے اپوزیشن کو بھی اختلاف نہیں۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔